میں آپ کو برطانیہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک حضرت صاحب ایک گھر میں نا افطاری کرنے کے لیے گئے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ ذرا توجہ سے سنیے۔ جب وہ افطاری کر کے چلے گئے نا تو وہاں پر ٹیبل پہ پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، پاؤنڈ، تو وہ پاؤنڈ لائے تھے۔ وہ جو جس نے افطاری کروائی تھی وہ حضرت صاحب سے، قاری صاحب سے ناراض ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا۔ تو وہ نا ان سے ناراض ہو گیا کہ لو جی ہم نے تو حضرت صاحب کی افطاری کروائی تھی اور یہاں سے پاؤنڈ غائب ہو گئے۔ سارا سال اس نے ان کو بلایا نہیں، سارا سال ان کو چور سمجھتا رہا، پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی۔ جب اگلا رمضان آیا نا تو گھر والی کہنے لگے جی کوئی بات نہیں، انسان بھول جاتا ہے، اگر حضرت صاحب سے غلطی ہوگی ہے، ان کو ضرورت ہوگی، چلو آپ معاف کر دو، سارے لوگ ان کی افطاریاں کروا رہے ہیں تو آپ کی افطاری کروا دو۔ گھر والی نے بات کہی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ اگلے رمضان میں پھر آ گئے، افطاری کی، تو وہ گھر والا بول ہی پڑا، وہ کہنے لگا یار قاری صاحب، حضرت صاحب اگر آپ کو کچھ پاؤنڈ چاہیے تھے تو 200-300 پاؤنڈ ان کی کیا حیثیت ہے، آپ ہم سے مانگ لیتے تو ہم آپ کو یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ ایسا نہیں کرتے، اللہ والے لوگ اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میزبان کہنے لگا چلو چھوڑو، آئندہ نہ ایسے کام کرنا، میں کسی کو نہیں بتاتا لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں اس بار نہیں انا للہ کہہ رہا کہ میں نے آپ کے پاؤنڈ چوری کیے ہیں، اور میں تو انا للہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیبل پر قرآن شریف پڑا ہے، بس ظالم آدمی تو نے پورا سال اس قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پنکھا چل رہا تھا تو میں نے کہا یہ پاؤنڈ اڑ جائیں گے، میں نے وہ پاؤنڈ اٹھا کر قرآن کی جلد اٹھا کر ان پاؤنڈوں کو قرآن کے اندر رکھ دیا کہ صبح قرآن کھولیں گے وہاں سے پاؤنڈ ان کو، اور تم اتنے بدبخت ہو کہ سارا سال تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔